علم حاصل کرنے کی اہمیت کسی مسلمان سے مخفی نہیں ہے۔ عنوان ہی سے اہمیت ظاہر ہے۔ صلاۃ، زکوٰۃ اسلام کا تیسرا رکن۔ اسلام میں دو طرح کی عبادات ہیں، ایک جسمانی عبادت اور ایک مالی عبادت، اور یا پھر جسمانی اور مالی عبادتوں سے مرکب عبادت۔ تو تین طرح کی عبادتیں بنتی ہیں جو اصل دو طرح کی طرف لوٹ جاتی ہیں، جس میں سے زکوٰۃ مالی عبادت ہے، مالی عبادت، صلاۃ جسمانی عبادت اور زکوٰۃ مالی عبادت ہے۔ تو گویا نصف یا آدھی قسم کی عبادتوں کا ذکر اس میں، مالی عبادتیں سب کی سب اس میں شامل ہو جاتی ہیں۔ تو یہ ہماری زندگی کا بہت اہم موضوع ہے، اور اس سے پہلے شاید مستقل اس عنوان پر ہمارے یہاں قریب میں، ماضی قریب میں کوئی پروگرام بھی نہیں ہوا ہے، اس حساب سے اس کی اہمیت دو چند ہو جاتی ہے۔ میں بلا کسی تاخیر برادر محترم عطاء الرحمن سعیدی حفظہ اللہ کو دعوت دوں گا کہ وہ آئیں اور اس موضوع پر خطاب فرمائیں اور اس کی وضاحت فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صحت و عافیت کے ساتھ ہم سب کو اس موضوع سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، شیخ کو اپنے موضوعات کی وضاحت کرنے کی اور ہم سب کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ حاضرین کرام اور اسلامی بھائیوں، قابل احترام بزرگوں اور ساتھیوں، آج کے اس ماہانہ پروگرام میں جس موضوع کا خاکسار نے انتخاب کیا ہے وہ موضوع ہے زکوٰۃ اسلام کا تیسرا رکن ہے۔ اللہ تعالی علیم و خبیر ہے، اس کا ہر حکم، اس کا ہر کام حکمتوں سے بھرا ہوا ہے۔ اللہ تعالی نے اپنے بندوں کے اوپر مختلف انداز کی مختلف عبادتیں فرض اور ضروری قرار دیا ہے۔ ان عبادتوں میں خود عبادت کرنے والے کا فائدہ ہے، ساتھ ہی ساتھ اجتماع، معاشرہ اور سماج کا بھی بہت سارا فائدہ ہے۔ اور اللہ تعالی نے اپنے بندوں کے اوپر رحم اور مہربانی کرتے ہوئے کوئی ایسی عبادت فرض یا واجب، مسنون یا مستحب، افضل اور مباح نہیں کیا ہے جو بندہ نہ کر سکے۔ کوئی بھی عبادت جو اسلام میں ہے، بڑی سی بڑی عبادت سے لے کر کے چھوٹی سی چھوٹی عبادت تک، کوئی ایسی عبادت نہیں ہے جس پر اللہ سے محبت کرنے والا، اللہ کے امتحان میں پورے اترنے کی کوشش کرنے والا، دین اسلام سے حد درجہ محبت کرنے والا نہ کر سکے، کیونکہ اللہ تعالی ہمارے بارے میں اچھی طرح باخبر ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انہی کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے جسے ہم بآسانی کر سکتے ہیں، اور انہی کاموں سے روکا ہے جس سے ہم آسانی کے ساتھ اللہ کی توفیق کے بعد روک سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور ساتھیوں، اسلامی عبادات میں سے ایک اہم عبادت زکوٰۃ اور صدقہ بھی ہے، جسے اللہ تعالی نے
اپنے بندوں کا امتحان لینے کے لیے یا اپنے بندوں پر اپنی رحمتوں کی بارش کرنے کے لیے اور دوسرے انسانوں کے خیر و بھلائی کے لیے اسلام کا تیسرا رکن قرار دیا ہے۔ اور اللہ تعالی نے زکوٰۃ ادا کرنے کا ہمیں ان مالوں میں حکم دیا ہے جو مال اللہ کا دیا ہوا مال ہے، جو مال اللہ کا دیا ہوا مال ہے، جو اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے۔ گویا اللہ تعالی نے اپنے دیے ہوئے مال میں سے، اللہ تعالی نے اپنے دیے ہوئے دھن میں سے اپنے بندوں پر خرچ کرنے کے لیے اور زکوٰۃ کے ذریعہ بخیلی اور کنجوسی اور دوسری خرابیاں ختم کرنے کے لیے اللہ تعالی نے فرض قرار دیا ہے۔ مثال کے طور پر ہم جتنے لوگ کہہ رہے ہیں یا سن رہے ہیں، ہر ایک کو مال سے محبت ہے، یہ ایک فطری چیز ہے۔ ہم میں سے کوئی غریب رہنا پسند نہیں کرتا، ہر آدمی یہ چاہتا ہے ہم دھنی ہو جائیں، ہم کروڑ پتی ہو جائیں، ہم لکھ پتی ہو جائیں، ہم ارب پتی ہو جائیں، بلیارات اور ملیارات کے ہم مالک ہو جائیں۔ ہر ایک کی چاہت ہے کہ نہیں چاہت ہے؟ تو جس طرح ہماری چاہت ہے کہ ہم غربت اور فقر و فاقہ سے بچ جائیں، ارب پتی اور مالدار ہو جائیں، ایسے ہی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اے میرا بندہ میں نے تجھے مالدار کیا ہے، اے میرا بندہ میں نے تجھے مال دیا ہے، میں نے تجھے دھن دیا ہے، میں نے اپنی رحمت سے تجھے دولت سے مالا مال کیا ہے۔ میری دی ہوئی دولت میں سے جو اس میں حق واجب ہوتا ہے اسے نکال کر اپنے بھائیوں پر، کسی غیر پہ نہیں اپنے بھائیوں پہ خرچ کر۔ تو میرے بھائیوں، اللہ سب سے پہلے اس چیز کو ہم اپنے ذہن و دماغ میں بٹھا کے رکھیں کہ اللہ تعالی نے اپنے بندوں کے اوپر جتنی عبادتیں فرض کی ہیں اس میں بندے ہی کا خاص فائدہ ہے، اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ورنہ اللہ کی عبادت کے لیے فرشتے کافی۔ جن عبادتوں کو اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے انہی عبادتوں میں سے ایک عبادت، اہم ترین عبادت جس کے بہت سارے منفعات اور بہت سارے فائدے ہیں، زکوٰۃ ہے، جو عبادت کے ساتھ ساتھ دین اسلام کا تیسرا اہم رکن ہے۔ دین اسلام کا تیسرا رکن ہے، دین اسلام کی تیسری بنیاد ہے۔ ایک تو عبادت ہے، دوسری اس کی اہمیت اس سے بھی بڑھ جاتی ہے کہ دین اسلام کا زکوٰۃ تیسرا رکن ہے۔ اس لیے اس موضوع کو سمجھنا اور سمجھانا بہت ضروری ہے۔ بلا شبہ یہ موضوع بڑا پھیلا ہوا موضوع ہے، بہت ہی وسیع اور بہت ہی لمبا موضوع ہے، اور اس کے لیے گھنٹہ آدھ گھنٹہ کا پروگرام کافی نہیں ہے، لیکن میں اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگتے ہوئے چند اہم اور موٹی موٹی باتیں اس موضوع کے تعلق سے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ شروع ہی میں گزارش ہے کہ موبائل پہ سائلنٹ لگا لیں اور موضوع کے تعلق سے آپ لوگوں کے ذہن و دماغ میں اگر کوئی سوالات ابھرے تو اسے نوٹ کر کے اس کے پہنچانے کی کوشش کریں۔ وقت رہے گا تو انشاءاللہ العزیز اس کے جوابات بھی دینے کی کوششیں کی جائیں گی۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم یہ سمجھیں کہ عربی زبان میں زکوٰۃ کہتے کسے ہیں، بحیثیت زبان، بحیثیت لغت زکوٰۃ کا کیا مفہوم ہے۔ زکوٰۃ کے کئی ایک معنی ہیں، انہی معانی میں سے، انہی مفہوم میں سے ایک مفہوم ہے طہارت، ایک مفہوم ہے تزکیہ، صفائی اور ستھرائی، ایک مفہوم ہے تعریف کرنا، اور ایک مفہوم ہے بڑھوتری، نمو، اور زکوٰۃ کا ایک معنی برکت کا بھی ہے۔ اور ان سارے لفظوں، ان سارے معانی پر دلالت کرنے والی آیات اور حدیث قرآن کے اندر موجود ہے۔ تو زکوٰۃ کا معنی ہے پاک کرنا، صاف کرنا، بڑھنا، تعریف کرنا، برکت اترنا، یہ زکوٰۃ کا لغوی معنی ہے۔ شریعت میں زکوٰۃ کسے کہتے ہیں؟ اسلامی شریعت میں زکوٰۃ کسے کہتے ہیں؟
اسلامی شریعت میں زکوٰۃ کہا جاتا ہے کہ مخصوص شرطوں کے ساتھ مخصوص لوگوں کے لیے مخصوص وقت میں مخصوص مال میں سے شرعی واجب حق کو ادا کرنا، خاص وقت میں خاص لوگوں کے لیے خاص مال میں سے خاص شرطوں کے ساتھ اس شرعی واجب کو ادا کرنا، مال میں سے نکالنا جو اللہ تعالی نے فرض کیا ہے، اسے زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالی نے زکوٰۃ کی منفعت اور فائدہ بتلاتے ہوئے قرآن کریم کی سورہ توبہ کی آیت نمبر 103 کے اندر بیان فرمایا کہ زکوٰۃ کا فائدہ کیا ہے، زکوٰۃ دینے والے کو اس کی کیا منفعت ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا خذ من اموالہم صدقہ تطہرہم وتزکیہم، ان کے مالوں میں سے زکوٰۃ لے لو اور اس زکوٰۃ کے ذریعے انہیں پاک و صاف کر دو، ان کا تزکیہ کر دو، انہیں پاک و صاف کر دو۔ اسی لیے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی جانب گورنر بنا کر کے بھیجا تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نصیحت دی، انہیں رہنمائی دی اور ان سے کہا کہ یہ بات اگر تمہاری مان لے، لا الہ الا اللہ مان لے اور نماز قائم کرنے لگے، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افترض عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ متفق علیہ۔ حضرت معاذ کو نصیحت کی کہ یمن والوں کو سب سے پہلے کس چیز کی دعوت دینا جو سب سے بڑی عبادت ہے، توحید کی، یعنی وہ اس بات کا اقرار کرے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جب یہ مان لے تو انہیں نماز کا حکم دینا، یہ دوسرا رکن ہے اسلام کا۔ جب نماز قائم کرنے لگے تو انہیں سمجھانا، انہیں پڑھانا، انہیں بتلانا کہ اللہ تعالی نے ان کے اوپر زکوٰۃ کو واجب کیا ہے۔ اس چیز کو واجب کیا؟ زکوٰۃ، جو ان کے مالداروں سے لی جائے گی اور ان کے غریب اور فقراء میں لوٹا دی جائے گی۔ اس میں زکوٰۃ کے بہت سارے فائدے ہیں۔ تو میرے بھائیو اور ساتھیو، یہ زکوٰۃ اسلام کا وہ فریضہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے علماء کے صحیح اقوال کے مطابق مکہ ہی میں فرض کر دیا تھا، مکہ ہی میں زکوٰۃ کی فرضیت ہو گئی تھی۔ البتہ تفصیلات، زکوٰۃ کا نصاب، کن مالوں میں زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کتنا نکالا جائے گا، زکوٰۃ کسے دی جائے گی، ان ساری تفصیلات اور یہ ساری باتیں مدنی زندگی میں فرض ہوئی۔ تو زکوٰۃ کی فرضیت مکہ میں ہوئی ہے، البتہ تفصیل کن کن مالوں میں زکوٰۃ ہے، کن کو دیا جائے گا، کتنا نکالا جائے گا، بکریوں میں کتنا ہے، گائے میں کتنا ہے، اونٹوں میں کتنا ہے، سونے چاندی، نصاب وغیرہ، یہ سب کہاں فرض ہوا ہے؟ مدینہ میں۔ اس سے بھی زکوٰۃ کی اہمیت ثابت ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں ساتھیوں، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 صلاۃ نماز، نمبر 3 زکوٰۃ۔ گویا زکوٰۃ یہ اسلام کا تیسرا رکن ہے، اور اللہ تعالی نے قرآن مجید کی انگنت آیتوں میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث شریف کے اندر انگنت حدیثوں میں زکوٰۃ کی اہمیت کو، زکوٰۃ کے رتبے کو، زکوٰۃ کے مرتبے کو بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ میرے بھائیوں اور ساتھیوں، یہ وہ عظیم عبادت ہے جسے اللہ تعالی نے قرآن مجید کے اندر صلاۃ کے ساتھ 26 جگہوں پر ذکر کیا ہے۔ قرآن مجید میں نماز کے ساتھ، صلاۃ کے ساتھ فوراً زکوٰۃ کا ذکر کتنی جگہوں پر کیا ہے؟ 26 جگہوں میں کیا ہے، 26 جگہوں پہ۔ اور صلاۃ کے نماز کے سیاق و سباق میں ایک جگہ پر ذکر کیا ہے، لفظ زکوٰۃ کے ساتھ، لفظ زکوٰۃ کے ساتھ۔ گویا اور اس طریقے سے
ज़कात को सदका भी कहा गया है, ज़कात को सदका भी कहा गया है। चुनाचे अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ आयतों में ज़कात को सदक़े से ताबीर करके सदका अदा करने का हुक्म दिया। 3 बार अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर मुस्तकिल तौर पर ज़कात का जिक्र किया। 3 जगह मुस्तकिल खाली ज़कात का जिक्र किया। कुल मिलाकर के अगर देखा जाए सदका 12 जगहों पर, लफ्ज़ सदका कुरान मजीद में 12 जगहों पर जिक्र किया गया है, और ज़कात या अलग या सलात के साथ कुल मिलाकर के 30 जगहों पर ज़कात का जिक्र कुरान मजीद के अंदर आया है। और हदीस की किताबें तो अनगिनत भरी पड़ी है ज़कात से। हदीसों के अंदर ज़कात की बड़ी अहमियत बतलाई गई है मेरे भाइयों साथियों, और इसे वाजिब करार दिया गया है। ज़कात की अहमियत आप इससे भी समझ सकते हैं कि अल्लाह ताला ने ज़कात अदा करने वालों की मदह सराई फरमाई है। अल्लाह ताला ने ज़कात अदा करने वालों की तारीफ फरमाई है। इसका मतलब ये इबादत क्या है? अहम है। इस इबादत के करने वाले की अल्लाह ताला ने तारीफ फरमाई है। सूरह नूर की आयत नंबर 37 के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया, रिजालुन ला तुल्हिहिम तिजारतुन वला बैउन अन जिक्रिल्लाह। कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ लोग, अल्लाह ताला हम लोगों को उन्हीं में से बनाए, आमीन। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें अल्लाह की याद से, नमाज कायम करने से और ज़कात देने से तिजारत और दुनियावी कारोबार गाफिल नहीं करते। रिजालुन ला तुल्हिहिम तिजारतुन वला बैउन अन जिक्रिल्लाह व इक़ामिस सलाह व इताइज़ ज़कात। अल्लाह ताला तारीफ फरमाता है कि कुछ बंदे ऐसे हैं जिन्हें अल्लाह के जिक्र से, अल्लाह की याद से, नमाज पढ़ने से, ज़कात देने से खरीदो फरोख्त और तिजारत गाफिल नहीं कर पाती है। यखाफून यौमन ततक़ल्लबु फ़ीहि अल-क़ुलूब वल अब्सार। ऐसे बंदे उस दिन के बारे में घबराए हुए होते हैं, खौफज़दा होते हैं, जिस दिन की बहुत सारे दिल और बहुत सारी निगाहें इधर उधर हो जाएंगी, उलट पलट जाएंगी। इससे ज़कात की अहमियत साबित होती है कि अल्लाह ताला ने ज़कात देने वालों की तारीफ फरमाई है। इसी तरीके से मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने ज़कात ना देने वालों की मज़म्मत भी फरमाई है। ज़कात ना देने वालों की, जिनको ऊपर ज़कात वाजिब है और वो ज़कात नहीं अदा करते हैं, अल्लाह ताला ने उनकी बुराई की है, उनकी मज़म्मत की है। चुनांचे अल्लाह ताला ने सूरह फुस्सलत की आयत नंबर 7 के अंदर और 6 के अंदर बयान फरमाया, वैलुन लिल मुश्रिकीन, मुश्रिकों के लिए जहन्नम, वैल है, हलाकत और बर्बादी। अल्लाह ताला हमें शिर्क और शिर्क करने वालों से महफूज रखे, आमीन। वैलुन लिल मुश्रिकीन, मुश्रिकों के लिए वैल है, हलाकत और बर्बादी या जहन्नम का एक हिस्सा है। अल्लज़ीना ला युतून ज़कात, जो लोग की ज़कात नहीं अदा करते, काफिर और मुशरिक ज़कात नहीं अदा करते और वो आखिरत का इनकार करते हैं। मेरे भाइयों और साथियों, आप जो कुरान मजीद पढ़ेंगे तर्जमे के साथ, तो आपको समझ आएगा कि ज़कात की अदायगी जन्नत में दाखिले का सबब है। और एक मोमिन की चाहत, एक मुसलमान की चाहत क्या होती है कि वो जहन्नम से छुटकारा पा जाए और जन्नत में उसे जगह मिल जाए। अल्लाह ताला हम सबको जहन्नम से महफूज रखे, जहन्नमी कामों से बचाए रखे और जन्नतुल फिरदौस नसीब फरमाए, और ऐसे आमाल और अक़वाल और अक़ाइद इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए जिनसे राज़ी होकर अल्लाह ताला जन्नत देगा। मेरे भाइयों, यहाँ एक बात और जान लीजिए कि अगर कोई भी इंसान ज़कात के फर्ज होने का इनकार करता है, ज़कात के फर्ज होने का इनकार करता है, और वो नया मुस्लिम या कहीं जंगल और देहात और बर में रहने वाला नहीं, जिसको इल्म वगैरह हासिल या सुनने का कोई मौका नहीं मिला, तो ज़कात की फर्जियत का इनकार करने वाला काफिर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? काफिर हो जाएगा। लेकिन अगर कोई शख्स
زکات کی فرضیت کا کہنے والا ماننے والا ہے، لیکن بخیلی اور کنجوسی کی وجہ سے یا مال کی محبت اور حرص کی وجہ سے زکات ادا نہیں کرتا تو فاسق مانا جائے گا اور وہ بہت بڑے گناہ کا کرنے والا مانا جائے گا، گناہ کبیرہ کا وہ مرتکب مانا جائے گا۔ علماء کرام نے زکات کے سلسلے میں یہی بتایا کہ اگر کوئی فرضیت کا انکار کرے تو کیا ہو جائے گا؟ کافر۔ لیکن وہ فرض کو مانتا کہ زکات فرض ہے، اسلام کا ایک رکن ہے، لیکن ادا نہیں کرتا تو فاسق و فاجر ہے اور وہ بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے۔ میرے بھائیوں اور ساتھیوں، آئیے ہم زکات کے مقام کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے زکات نہ دینے والوں کی جو سزائیں بیان کی ہے، زکات نہ ادا کرنے والوں کی جو سزا بیان کی ہے، اس سے مسلمانوں کے دل دہل جاتے ہیں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ان سزاؤں کو سن کر مومنوں کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتا ہے۔ ایسی خطرناک سزا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث شریفہ کے اندر بیان کیا۔ تو آئیے چند آیت اور چند حدیث ہم سنیں جس میں زکات نہ دینے والوں کی کیا بیان کی گئی ہے؟ کڑی سزا، اور پھر اندازہ لگائیں کہ کیا یہ بات سچ ہے کہ یہ سزا سننے کے بعد مسلمانوں کے دل دہل جائیں گے، رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے اور مومنوں کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 34 اور 35 کے اندر بیان فرمایا ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 34 اور 35 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بها جباہهم وجنوبهم وظہورهم هذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ اللہ تعالی ہم سب کو دنیا کا مالدار، حلال ذریعے سے کما کر کے مالدار مومن بنائے اور اپنے مال میں اپنا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان لوگوں میں سے نہ بنائے جو حرام ذریعے سے کماتے ہیں، اور ان لوگوں میں سے نہ بنائے جن کے پاس دھن ہے لیکن زکات ادا نہیں کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں سنیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ توبہ کی آیت نمبر 34 اور 35، جا کے تھوڑی تفصیل گھر میں بھی دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین یکنزون الذهب والفضة، جو لوگ سونے اور چاندی کو آپ کی زبان میں گن گن کر کے تھپی لگا کے رکھتے ہیں، خزانہ بنا کر کے رکھتے ہیں، جو لوگ سونے اور چاندی کو بطور خزانہ بنا بنا کر کے رکھتے ہیں، وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کی راہ میں انہیں خرچ نہیں کرتے۔ جو لوگ سونے اور چاندی کو جمع کے رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، تو اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دردناک سزا کی خوشخبری سنا دیجیے۔ اور وہ دردناک سزا کیا ہے؟ اس میں سے ان سزاؤں کی جھلک اللہ تعالیٰ نے آگے بیان فرمایا ہے ان لوگوں کی جن کے مالوں میں زکات واجب ہے اور زکات ادا نہیں کرتے۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، یہی سونا چاندی جس کی زکات نہیں ادا کرتے، جو بھی دھن جس کی زکات نہیں ادا کرتے ہیں، جہنم کی آگ میں اسے گرم کیا جائے گا۔ اس آگ میں جو دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ، جہنم کی آگ سے اسی سونے چاندی کو، اسی روپے پیسے کو، اسی خلاجات اور دانوں کو جن کی زکات یا عشر نہیں ادا کی جاتی ہے، جہنم کی آگ میں انہیں تپایا جائے گا، گرم کیا جائے گا، پھر اس کے ذریعے ان کے پہلو کو، ان کی پیشانی کو اور ان کی پیٹھ اور کمر کو داغا جائے گا۔ یہ زکات نہ دینے والوں کی سزا ہے، اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم، یہی وہ ہے جسے تم خزانہ بنا کر کے رکھتے تھے، اسٹور کیا کرتے تھے، جمع کر کے رکھتے تھے، یہی وہ ہے، یہی سونا چاندی روپے پیسے تم اپنے لیے جمع کے رکھتے تھے،
फदूक़ू मा कुन्तुम तकनिसून, तो जो तुम जमा के रखते थे उसका बदला आज चखो। गोया इस आयत करीमा से बात साबित हुई कि जिनके मालों में ज़कात वाजिब है और अल्लाह की राह में वो ज़कात अदा नहीं करते तो उनके उसी माल को जहन्नम की आग में तपाया जाएगा, गर्म किया जाएगा, जिसके जरिए उनके पेशानी को, उनके बगल को, उनकी कमर और पीठ को दागा जाएगा और बतौर ठट्ठा और मजाक कहा जाएगा कि यही वो दौलत है जिसे तुम अपने लिए जमा किया करते थे, चुनाचे आज अच्छी तरह इसका अजाब चखो। अल्लाह ताला ने दूसरी जगह बयान फरमाया सूरह आले इमरान की आयत नंबर 18 के अंदर, वला यहसबन अल्लज़ीना यबखलून बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फज़लिहि हुवा खैरन लहुम बल हुवा शर्रुन लहुम सयुतव्वक़ून मा बखलू बिही यौमल क़ियामह वलिल्लाहि मीरासुस समावाति वल अर्ज़ वल्लाहु बिमा तअमलून खबीर। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जिन्हें अल्लाह ताला ने अपने फजल और अपने मेहरबानी से माल और दौलत दिया है और उसमें वो लोग मक्खी चूसी, कंजूसी और बखीली करते हैं, इसको वो अपने लिए अच्छा न तस्वुर करें, इसको अपने लिए बेहतर न तस्वुर करें, उनके लिए बेहतर नहीं, बल हुआ शर्रुन लहुम, बल्कि ये उनके लिए बहुत बुरी चीज है। जो कुछ उन लोगों ने बताओ बखीली कर करके, कंजूसी कर करके इकट्ठा किया है, बखीली सबसे बड़ी बखीली क्या है, सबसे बड़ी कंजूसी, हाँ सादी भाई, मक्खी चूसी क्या है, ज़कात माल में वाजिब हो और ज़कात अदा ना करो, ये सबसे बड़ी बखीली और कंजूसी है। तो जो कुछ उन लोगों ने बखीली करके माल को इकट्ठा किया है, क़यामत के दिन यही माल उनके गले का हार बना दिया जाएगा, तपा के उनके गले का हार बना दिया जाएगा। और असल में अल्लाह ताला ही के लिए आसमान और जमीन का मीरास और वरासत है, और जो कुछ तुम करते हो उसके बारे में अल्लाह ताला बाखबर है। ये दो आयतें मैंने पेश किया उन लोगों की जिसके अंदर उन लोगों की सजाएं बयान की गई है जिनके मालों में ज़कात वाजिब है लेकिन वो किसी भी वजह से ज़कात अदा नहीं करते। आइए एक हदीस सुनाए, अल्लाह के रसूल अकरम सब ने बयान फरमाया है और हदीस के रावी अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, बड़ी अजीम हदीस है मेरे भाइयों और लंबी हदीस है जो मैं एक मौजू से मुतालिक एक अहम टुकड़े को मैं ले रहा हूँ। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हर सोने चांदी वाला, हर सोने यानी जिसके पास सोना है, चांदी है, और उस सोने और चांदी का हक अदा नहीं करता है। आदमी के पास सोना है, आदमी के पास चांदी है और इतना सोना है, इतनी चांदी है कि उसके अंदर ज़कात वाजिब हो रही है लेकिन वो ज़कात अदा नहीं करता, तो क्या किया जाएगा? इसी सोने और चांदी को क़यामत के दिन आग की तख्तियां बना दी जाएंगी। आग की समझाने के लिए कही जाती बात, सिल बना दिया जाएगा, तख्तियां बना दी जाएंगी और उन तख्तियों को जहन्नम की आग में गरमाया जाएगा और तपाया जाएगा और फिर उन्हीं तख्तियों के जरिए ऐसे आदमी के बगल को, पेशानी को और पीठ को दागा जाएगा। आगे अल्लाह के रसूल ने और क्लियर कर दिया कि कोई ऐसा ना समझे कि मैं बड़ा मोटा तगड़ा हूं, कई साल तक मेरी पीठ या पेशानी या बगल दागा जाएगा, एक दिन ठंडी हो जाएगी, लजात मिल जाएगी, है मौजूद भाई। अल्लाह के रसूल ने कहा, कुल्लमा बरदत उईदत लहू फी यौमिन काना मिक़दारुहु 50,000 सना। जब जब ये सिल और तख्तियां ठंडी हो जाएगी दोबारा उन्हें गर्म कर दिया जाएगा। ये मामला उस दिन होगा जिस एक दिन की मिकदार 50,000 साल के बराबर है। किस दिन दागा जाएगा? किसको दागा जाएगा? जिसके सोने चांदी और माल में ज़कात वाजिब है, ज़कात के वाजिब होने की सारी शर्तें पाई जाती हैं, इसके बावजूद वो ज़कात नहीं अदा करता, उसके इसी जमा किए हुए सोने चांदी और या ज़कवी माल सारे के सारे की सिल बना दी जाएगी, जहन्नम की आग पे गर्म किया जाएगा, तपाया जाएगा और फिर उसके जरिए उसके बाजू
اور اس کے بغل اور پیشانی اور قبر کو داغا جائے گا. کس دن؟ جس ایک دن کی مقدار 50,000 سنہ 50,000 سال کے برابر ہوگا. اور یہی معاملہ اس کے ساتھ ہوتا رہے گا یہاں تک کہ جنت اور جہنم کا فیصلہ ہو جائے. میرے بھائیوں ساتھیوں، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابو ہریرہ ہی سے مروی ایک حدیث اور سنیے. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من آتاہ اللہ مالا فلم یؤد زکاتہ مثل له یوم القیامہ شجاعا اقرا له زبیبتان یطوقه یوم القیامہ ثم یأخذ بلحظمتیہ یعنی صدقیہ ثم یقول انا مالک انا مالک انا کنزک، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ہر وہ آدمی جسے اللہ تعالیٰ نے مال دیا. میرے بھائیوں اور ساتھیوں، یہ مال اللہ کا کرم ہے، یہ اللہ کی مہربانی ہے نا. یہ ہمارے لیے نعمت ہے اور ہمارے لیے امتحان کا ذریعہ ہے. تو یہ دیا ہوا مال اللہ تعالیٰ کا ایک فضل ہے، ایک کرم ہے، اللہ کی ایک نعمت اور ایک احسان ہے. اس مال کی قیمت، اہمیت ان لوگوں سے پوچھو جو ایک وقت کی روٹی کے لیے محتاج ہوتے ہیں. آج اس مال کی اہمیت، اس امن کی اہمیت ان لوگوں سے پوچھو جن کے بیوی بال بچے خیموں میں سوریا وغیرہ کے اندر زندگی گزار رہے ہیں. یہ مال، یہ دولت ہے، اور یہ کس کی دی ہوئی دولت ہے؟ ہماری کمائی ہے. ہم اپنے عقل سے کما سکتے تھے، اپنی محنت سے کما سکتے تھے، اپنی فراست و ذہانت سے کما سکتے تھے. نہیں، کتنے ایسے ذہین ہیں، کتنے ایسے ہوشیار ہیں، کتنے ایسے چالاک ہیں، لیکن وہ فقیروں. یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کی مہربانی ہے. اللہ اپنے فضل سے جسے چاہتا ہے نوازتا ہے، اور اللہ کی فضل کا احساس کرنا چاہیے. چنانچہ مال میں فضول خرچی نہیں کرنی چاہیے، اور مال میں جو اللہ کا حق واجب ہوتا ہے اس کی ادائیگی میں بخیلی اور کنجوسی نہیں کرنی چاہیے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جسے بھی اللہ تعالی نے مال دیا اور اس مال کی زکات نہیں ادا کرتا، مال دیا اور مال میں زکات واجب ہو رہی ہے، اس مال کی زکات نہیں ادا کرتا ہے، تو اسی مال کو قیامت کے دن ایک گنجا سانپ بنا دیا جائے گا. گنجا جس کے سر میں بال نہ، ایک گنجا سانپ بنا دیا جائے گا جس کے دونوں آنکھوں پر 2 کالے نقطے ہوں گے، اور اسی سانپ کو گلے کا ہار بنا دیا جائے گا. سمجھ رہے ہو؟ آج دنیا کے اندر زہریلا سانپ دیکھ لیں تو وہاں ٹکنے کی ہمت نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. جو ان لوگوں کے پاس مال ہے اور زکات واجب ہے اور زکات نہیں ادا کرتے ہیں، اسی مال کو گنجا سانپ بنا دیا جائے گا جس کے دونوں آنکھوں پہ 2 کالے نقطے ہوں گے، اور گلے کا ہار بنا دیا جائے گا، اور اپنے دونوں جبڑوں سے وہ اسے ڈسے گا، پکڑے گا، کاٹے گا، اور وہ کہے گا انا مالک انا کنزک، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں، جسے تو دنیا کے اندر تھپی لگا لگا کر کے تجوریوں میں رکھتا تھا، اور اس میں زکات واجب تھی اور تو نے زکات ادا نہیں کیا تھا. آج وہی میں تیرا مال ہوں. میرے بھائیوں، اسی پر اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول اکرم نے فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخِلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، کہ جو لوگ اللہ کے دیے ہوئے فضل میں، مال میں بخیلی کرتے ہیں، یہ اس بخیلی اور کنجوسی کو اپنے لیے اچھا نہ تصور کریں، بلکہ یہ ان کے لیے بہت ہی برا ہے. اسی طرح ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے سائے میں تشریف فرماتے، خانہ کعبہ کے سائے میں اللہ کے رسول اکرم تشریف فرماتے. میں آیا اور گھستے گھستے یہاں تک کہ اللہ کے رسول کے قریب جا کے بیٹھا. میں اللہ کے رسول کے پاس بیٹھا، لیکن مجھے سکون نہیں آیا، مجھے قرار نہیں آیا، اطمینان نہیں ہوا، یہاں تک کہ میں کھڑا ہو گیا. میں نے کہا، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ کہا تھا، یہ سن کے انہیں قرار ہے، ہم الاکثرون ورب الکعبہ، کعبہ کے رب کی قسم وہ لوگ گھاٹے میں ہیں. کیا اللہ کے رسول نے کہا تھا؟ کعبہ کے رب کی قسم
وہ لوگ گھاٹے میں ہیں۔ ابو ذر غفاری کہتے ہیں یہ بات سننے کے بعد میرا سارا چین و سکون چھن گیا، میں بے قرار ہو گیا، بے چین ہو گیا، یہاں تک کہ میں کھڑا ہو گیا۔ کیا سنا تھا ابو ذر غفاری نے؟ کیا سنا تھا؟ کعبہ کے رب کی قسم وہ لوگ خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، نقصان کا۔ میں پوچھ بیٹھا اے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر ہمارے ماں باپ قربان ہو، آپ پر ہمارے ماں باپ نچھاور، منہم وہ خسارہ اٹھانے والے، وہ نقصان اٹھانے والے کون لوگ ہیں؟ ہمیں بتا دیجئے، ان کی پہچان ہمیں بتا دیجئے۔ تو خسارہ اٹھانے والے کون لوگ ہیں؟ اللہ کے رسول اکرم نے فرمایا ہم الاکثرون اموالا، آپ کی زبان میں پڑے یہ دنیا کے سیٹ لوگ ہیں، یہ زیادہ مال و دولت والے ہیں، یہ زیادہ مال و دولت والے ہیں جو ہلاک و برباد ہوئے، جن کے مالوں میں زکات واجب تھی لیکن نہ سامنے خرچ کیا، نہ پیچھے خرچ کیا، نہ دائیں خرچ کیا، نہ بائیں خرچ کیا، نہ آگے خرچ کیا، اور یہ گن گن کر کے رکھے۔ تو خسارہ اٹھانے والے کون لوگ ہیں؟ وہ مالدار لوگ ہیں جن کے مالوں میں زکات واجب ہے لیکن وہ اپنے ہاتھوں سے نہ اپنے سامنے نہ اپنے پیچھے، یعنی وہ اپنے ہاتھوں سے خرچ نہیں کرتے۔ وقلیل ما هم، اور یہ بہت تھوڑے لوگ ہیں، اور یہ بہت تھوڑے لوگ ہیں۔ تو میرے بھائیوں ساتھیوں، اس حدیث پاک سے بھی ان لوگوں کی سزائیں معلوم ہوئی جن کے مالوں میں زکات واجب ہے لیکن وہ اپنے مالوں کی زکات ادا نہیں کرتے ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں ساتھیوں، اس سے پہلے کہ میں آپ لوگوں کو زکات کے ادا کرنے کا فائدہ بتلاؤں، اگر وقت رہا تو آخر میں بتلاؤں گا، زکات کے مسائل اب میں شروع کرنا چاہتا ہوں۔ آپ لوگ جان گئے کہ زکات اسلام کا تیسرا رکن ہے جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر فرض اور واجب کیا ہے، اور ہر صاحب نصاب کو ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ جو زکات ادا کرے گا وہ اللہ کی رحمت سے مالا مال ہوگا۔ اللہ نے ایسے لوگوں کی تعریف فرمائی ہے، زکات جنت میں داخلے کا سبب ہے، اور جو زکات اپنے مالوں کی زکات ادا نہیں کرے گا وہی دنیاوی مال جہنم کے اندر سل بنا کر کے تپایا جائے گا، جس سے اس کے بغل اور بازو، پیشانی اور کمر کو داغا جائے گا، ازدہا بن جائے گا، گلے کا ہار بن جائے گا اور وہ ڈسے گا، اور اس کے علاوہ اور بہت سارے سزائیں حدیث کے اندر بیان کی گئی۔ آئیے غور سے سنیں کہ زکات واجب ہونے کی شرطیں کیا کیا ہیں، یہ جاننا ضروری ہے۔ بہت سارے لوگ الحمدللہ جو مدرسہ مامون میں کلاس لیے ہیں وہ جانتے ہیں، یا جہانے کے طور پر یا جو نہیں جانتے ان کو بتلانے کے طور پر یہ بات کہی جاتی ہے۔ کیا کہنے جا رہا ہوں کہ زکات واجب ہونے کی شرطیں کیا، یعنی کون کون سی شرط پائی جائے تب زکات واجب ہوگی۔ ذرا غور سے سنیے گا، زکات واجب ہونے کی شرطیں کیا مطلب، یعنی کون کون سی شرط پائی جائے گی تب زکات واجب ہوگی۔ ان شرطوں میں سے کوئی ایک شرط اگر نہیں پائی گئی تو زکات واجب نہیں ہوگی۔ کوئی نفلی صدقہ کرنا چاہے تو کوئی حرج نہیں بلکہ بہتر ہے۔ زکات واجب ہونے کی پہلی شرط ہے اسلام، گویا زکات مسلمان پر فرض ہے، کافر پر فرض اور واجب نہیں ہے۔ دوسری شرط ہے آزادی، یعنی غلام نہ ہو، آزاد ہو، آزادی یعنی وہ مال کا مالک ہو سکتا ہے آزاد آدمی۔ تیسری شرط ہے مال کا نصاب تک پہنچ جانا۔ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مالوں میں لمٹ متعین کر دیا ہے، نصاب جس کو کہا جاتا ہے، لمٹ، کہ اگر اتنا مال ہے تب اس میں زکات واجب ہے۔ اسی کو کیا کہا جاتا ہے؟ نصاب۔ اسی کو کیا کہا جاتا ہے؟ نصاب، یعنی اس لمٹ کو مال پہنچ جائے جس لمٹ میں زکات واجب ہوتا ہے، نصاب کہا جاتا ہے۔ تو مسلمان ہونا، آزاد ہونا، نصاب کا ہونا۔ چوتھی شرط ہے مکمل ملکیت، یعنی آدمی مال کا مکمل مالک ہو، مکمل مالک ہو،
पूरी तरह वो उस माल का मालिक हो। चुनाचे ऐसे मालों में ज़कात नहीं है जिसके आप मालिक नहीं है। मैं उठा 5000 रियाल मुजफ्फर भाई को दे दिया कि आप बतौर अमानत रख के रहिए। क्या रख के रहिए? बतौर। और ये माल इनके पास साल भरा, माले निसाब को भी पहुंच गया, तो इनके ऊपर ज़कात वाजिब होगी नहीं, क्योंकि ये अमानत है, कर्ज नहीं है, और ये उसके मालिक है मेरे ऊपर। तो मुकम्मल मिल्कियत का होना। पांचवी शर्त है साल का गुजर जाना। साल का गुजर जाना यानी जिस माल में ज़कात वाजिब हो रही है वो माल साल भर आपकी मिल्कियत में रहे। ये 5 शर्त है। नंबर 1 क्या? इस्लाम। नंबर 2 आजाद, गुलाम नाम। नंबर 3 निसाब को पहुंचा। निसाब क्या है? सोने और चांदी और रुपए में, ये आगे बात आ रही है। निसाब को पहुंचा। नंबर 4 मुकम्मल मिल्कियत हो, और नंबर 5 उस माल पर मुकम्मल 1 साल गुजर गया हो, तो ऐसी सूरत में ज़कात उसके वाजिब हो जाएगी। अलबत्ता कुछ चीजें ऐसी हैं जिनमें साल का गुजरना जरूरी नहीं है। इसमें साल का गुजरना जरूरी है, जैसे जमीन से निकलने वाले गल्लाजात, दाने, इसमें साल का गुजरना शर्त है। मुसलमान हो, आजाद हो, मिल्कियत हो, निसाब को पहुंच जाए, और फसल जिस दिन कटे उसी दिन उसमें ज़कात। इसमें साल का गुजरना यह शर्त नहीं है। इसी तरीके से चलने वाले मवेशियों के बच्चे या तिजारत का नफा, इसमें भी साल नहीं है, ये असल के ताबे है। मेरे भाइयों साथियों, साल के गुजरने के ताल्लुक से बहुत सारी मुफीद बातें थी, आखिर में अगर वक्त रहा तो इंशाअल्लाह अजीज बताऊंगा। तो ये ज़कात वाजिब होने की शर्त है। ज़कात वाजिब होने की शर्तों को जान लेने के बाद किन किन मालों में ज़कात वाजिब है, किन किन मालों में ज़कात वाजिब है। जिन मालों में ज़कात वाजिब होती है वो सोना है, चांदी है, करेंसी यानी नकदी नोट है। करेंसी जिसे कहा जाता है, क्या क्या? सोना, चांदी और करेंसी यानी नकदी नोट। नंबर 2 तिजारत के सामान, जिसकी आप तिजारत करें, सामान्य तिजारत। नंबर 3 जमीन से निकलने वाले दाने, गल्लेजात, फल और मेवेजात। नंबर 4 वो मवेशी जिनकी जिंदगी अक्सर व बेशतर गुजरती है चरने पर। मवेशी जानवर, गाय है, बकरी है, ऊंट है, जिनकी साल की अक्सर जिंदगी किसमें गुजरती है? चरने पर। उन्हें चारा वगैरह खरीद करके खिलाया नहीं जाता है, थोड़ा बहुत खिलाया जाता है। ऐसे जानवरों में भी ज़कात वाजिब है। तो किन किन मालों में ज़कात वाजिब है मेरे भाइयों? नंबर 1 सोना, चांदी और बोलिए नकदी नोट। फिर सामान्य तिजारत, जिसकी आप तिजारत कर रहे हैं। फिर जमीन से निकलने वाले मेवेजात, गल्लाजात। फिर चरने वाले जानवर, यानी जिनकी जिंदगी का अक्सर व बेशतर हिस्सा चरने पर गुजरता है, इनमें ज़कात वाजिब होती है। यहीं से मसला भी समझ जाना चाहिए हमें और आपको कि जमीन से निकलने वाले गल्लाजात में कौन कौन गल्ले हैं। आप लोग जानते होंगे, तफसील के लिए मैं बता देता हूं। वो गल्ले हैं जो दाना या फल हो। नंबर 1 क्या हो? दाना या फल। नंबर 2 वो ऐसे गल्ले हो जिन्हें नापा या तौला जाता है। ऐसे दाने हो जिन्हें मकील, नापा या तौला जाता है। नंबर 3 ऐसे दाने हो जिन्हें स्टॉक किया जा सकता है। इन खरबूजा को आप स्टॉक कर सकते हैं बिना? हाँ? ककड़ी को स्टॉक कर सकते हैं? हाँ? नहीं कर सकते हैं ना। बैर को स्टॉक कर सकते हैं, कनार जिसको बोलते हैं, कि दाने में शक लगाए। पहली बात तो क्या है, वो दाने हो या फल हो। दूसरी बात, वो दाने नापे जाते हो या तौले जाते हो, क्या अंदाजा लगाया जाता हो, अंदाजा लगाने वाले। नंबर 3 क्या है, उन्हें स्टॉक करना मुमकिन हो, खजान में किसी भी बोरे में रखना मुमकिन हो, स्टॉक किया जा सकता हो। नंबर 4 वो जो शरीयत ने निसाब मुतय्यन किया है
612 किलो उस निसाब को पहुंच जाए, उस निसाब को पहुंच जाए, ऐसे गल्लाजात में उश्र वाजिब होता है। चुनाचे खरबूजा में, ककड़ी में, तरबूज में, सब्जियों में ज़कात नहीं है, क्योंकि उनको स्टॉक नहीं किया जा सकता, ये दाने नहीं है कि नहीं, और इनकी हिफाजत नामुमकिन है। इसी तरीके से ये भी जान लीजिए, हर वो सामान जो इंसान अपने इस्तेमाल के लिए रखे हुए हैं उसमें ज़कात नहीं है। जैसे अपने इस्तेमाल के लिए घर रखे हुए हैं, गाड़ियां कई एक रखे हुए हैं, कपड़े हैं, घोड़े हैं वगैरह वगैरह। इसी तरह जो अपने इस्तेमाल के लिए मशीनें रखी हुई, फैक्ट्रियां कायम की अपने इस्तेमाल के लिए। इसी तरह वो जमीन है, वो फ्लैट है जो अपने इस्तेमाल के लिए किराए पर देने के लिए रखे, उसमें भी ज़कात वाजिब नहीं। एक आदमी के पास 1 करोड़ फ्लैट है, उन फ्लैटों में ज़कात नहीं है। अगर जो किराए पर देता है ज़कात वाजिब होगी तो किसमें? जो किराए से आमदनी आती है उस आमदनी में अगर ज़कात वाजिब होने की शर्तें पाई जाती है तब आमदनी में ज़कात। एक आदमी के पास तिजारत के लिए, ट्रक की तिजारत के लिए नहीं, सामान को ढोने और लादने के लिए 100 ट्रक है, 100 ट्रक है, 100 फ्लाइट है, उसमें ज़कात, उसकी आमदनी में ज़कात होगी अगर वो ज़कात के निसाब को पहुंचाए। तो मशीनरी वगैरह में ये ज़कात नहीं है, क्योंकि अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लैसा अलल मुस्लिमी फी फरसिही व गुलामिही सदका, मुसलमान के घोड़े और गुलाम में ज़कात नहीं है, और घोड़े और गुलाम के इस्तेमाल की चीज है। मेरे भाइयों और साथियों, अब आइए हम समझें कि ज़कात की मिकदार क्या है, किसमें कितनी मिकदार है ज़कात। सोना है, चांदी है, नकदी नोट है, सामान्य तिजारत है, गल्लाजात है या जानवर वगैरह है। तो सोने और चांदी का निसाब क्या है? लिमिट 85 ग्राम। अगर किसी आजाद मुसलमान के पास 85 ग्राम 85 ग्राम ज़कात है और वो उसका मालिक है और पूरा 1 साल उसकी मिल्कियत में है, तो उसमें क्या हो जाएगी? तो सोने का निसाब क्या है? कितना? फिर एक सवाल आता है कि किसी के पास 90 ग्राम है तो खाली 5 ग्राम में निकालेगा कि पूरे 90 में निकालेगा? ये अक्सर लोग सवाल करते हैं, मौलाना मेरे पास 100 ग्राम सोना है तो 15 ग्राम में निकाल दूं ना? कितने में निकालेगा भाई? पूरे 100 में। 85 ग्राम, कुल उलमा ने 90 कहा है, शेख मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने 85 कहा। 85 ग्राम से अगर एक माशा आधा ग्राम कम है तो उसमें ज़कात वाजिब नहीं है। मेरे कोई नफली सदका करना चाहे तो सोने का निसाब 85 ग्राम। कितना निकालेगा? 2.5%, जिसको क्या कहा जाता है? 40वां हिस्सा, 2.5% निकालेगा। चांदी का निसाब है 595 ग्राम। कितना? 595 ग्राम, इसमें भी 2.5% निकालेगा। मिसाल के तौर पर एक आदमी के पास 85 ग्राम सोना है, वो मुसलमान भी है, आजाद भी है, ये उसकी मिल्कियत भी है और निसाब भी 85 ग्राम निसाब को पहुंच गया है और पूरा साल उस आदमी के पास रखा हुआ। अब ज़कात कैसे निकालेगा? 85 ग्राम है, साल जिस दिन मुकर्रर, जैसे आज के दिन हमारे पास कुल मिला के सोने 85 ग्राम हो गए आज के दिन, आगे साल आज ही के दिन साल पूरा हो जाए कि नहीं पूरा हो जाए? जिस दिन साल पूरा हो सोने को वसन करे और उसमें से 2.5% चाहे सोना निकाल दे और चाहे पूरे 85 ग्राम की उस दिन की कीमत मालूम कर ले, जितना निकले हर 100 रुपए में कितना? 2.5 रुपया। हर 1000 में कितना? हर 1000 में 250 के 25। भाई मैथ में नहीं पढ़ा हूं, कितना बोलो? 100 रुपए में 2.5 रुपया, 1000 में 25 रुपया ना? क्या ज्यादा निकालने का अल्लाह ने हुक्म दिया है? 1 लाख में कितना? 2.500।
नहीं सही सर है अजान ना? सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने आपको माल दिया है कितना मुजफ्फर भाई? 1 लाख रुपए का सोना। अरे मालदार हो यार, यकीनन मालदार। आप मुसलमान हो, आप आजाद हो, ये 1 लाख का सोना आपके मिल्कियत में जो 85 ग्राम है, साल भी पूरा हो गया। इस 1 लाख में से 2500 निकालना कौन नहीं निकालेगा? मक्खी चूस, कंजूस, बखील। और ये निकाल के देना कहाँ है? अपने ही भाई पर खर्च करना है, अपने ही रब पर ईमान लाने वाले पर खर्च करना है, अपने ही दीन मानने वाले पर खर्च करना है। यह है ज़कात सोने और चांदी का। सामान्य तिजारत का निसाब वही है जो सोने और चांदी का निसाब है। सामान्य तिजारत का निसाब क्या है? जो सोने और चांदी का निसाब है। इसी तरीके से नकदी नोटों का भी वही निसाब है जो सोने और चांदी का निसाब है। मिसाल के तौर पर किसी आदमी के पास, ये यूनुस भाई हमारे इलाके के, अल्लाह को अपनी राह में खर्च करने वाला मालदार मोमिन बना दे, आमीन या रब्बल आमीन। अरे बखीलो जोर से आमीन तो बोल दो, चंदा नहीं मांगा जा रहा भाई। मिसाल के तौर पर यूनुस भाई के पास 50,000 इंडियन रुपए हैं और ये 50,000 साल भर से इनके तिजोरी में या इनके बैंक में या तकिया के नीचे कहीं भी रखा हुआ है, टर्नओवर नहीं हो रहा, रखा हुआ 50,000। तो अब साल जिस दिन बीत जाए, देखा क्या ये 50,000 इंडियन रुपए में 85 ग्राम सोना पा जाएंगे खरीदने जाए तो? अगर पा जा रहे हैं तो ये 50 ग्राम में ज़कात, 50,000 में ज़कात वाजिब हो। सोना नहीं मिल रहा है, 200 रियाल का रेट चल रहा है, कल 200 रियाल का रेट था। चांदी, क्या इस 50,000 रुपए में जो साल भर से मेरे अकाउंट में रखा हुआ है, चाहे जिस काम के लिए रखा हुआ, चाहे बेटी की शादी करने के लिए या फ्लैट लेने के लिए या प्लाट लेने के लिए, किसी भी काम से रखा हुआ, वो रखा हुआ, क्या 50,000 में 595 ग्राम चांदी पा जाएंगे? अगर पा जा रहे हैं तो निसाब को पहुंच गया। समझ में आ गई? यही हाल तिजारती सामानों का भी है। जिस दिन आपने तिजारत शुरू की है और इतने पैसों से तिजारत शुरू की है जो पैसे निसाब को पहुंच जा रहे हैं, तो अगला साल आने के बाद आप अपने दुकान में, अपनी तिजारत में मौजूद सारे सामान की उस दिन के रेट के हिसाब से कीमत निकाल ले और जो उससे नफा हुआ वो भी मिला के जोड़ ले। अब देखें, अगर निसाब को पहुंच जा रहा तो उसमें भी ज़कात वाजिब हो जाएगी। हर 100 रुपए में 2.5 रुपया। गल्ला जात जैसे गेहूं है, जौ है, बाजरा है, मसूर है, लाही है, सरसों है, दाने, तो मैंने बतलाया आपसे पहले। खेतियों की 2 शक्ल होती है। एक खेती आसमानी बारिश से सैराब की जाती है ना, या नदी वगैरह के किनारे उसकी तलावत की जाती है। एक ऐसी खेती होती है जिसको सींचने के लिए ट्यूबवेल, डैम, नहर वगैरह की जरूरत है, जिसके सींचने में खर्चा लगता है। गल्ले जात का निसाब 612 किलो है। कितना? 612 किलो। लाही 612 किलो मिली, चना 612 किलो, गेहूं, जौ, चावल, दाने, खजूर, किशमिश, पनीर, अखरोट, बादाम, ये सबको स्टॉक किया जा सकता कि नहीं किया जा सकता है कि नहीं? जिनको स्टॉक किया जाए तो मैंने बताया है 612 किलो। कितना निसाब है मेरे बात? 612 किलो। 612 किलो है। अब अगर इतना गल्ला है और ऐसी खेती से पैदा हुआ है जिस खेती की सैराबी आसमानी बारिश से हुई है, तो कितना निकाला जाएगा? 10वां हिस्सा। और अगर हमने ट्यूबवेल वगैरह से या बाल्टी वगैरह में पानी धो के सैराब किया है या नहर का बिल जमा करके सैराब किया है, आसमानी बारिश से नहीं सैराब हुआ, तो कितना? 20वां हिस्सा। 20वां से 20वां, 10वां हिस्सा और 20वां। समझते इसको कि नहीं समझते? ये हुए गल्ला जात के। और जानवरों के, चूंकि आप लोग जानवर पालने वाले नहीं, खेतियां करने वाले या नकदी नोट मौसम भाई वाले हैं, तो इसलिए जानवर की तफसील में मैं नहीं जानता। तो सोने का निसाब खुलासा 85 ग्राम, चांदी का निसाब
आप भी बोल दे भाईजान, बड़े देर से गौर से देख रहे हैं। 595 और नकदी नोट और क्या सामान्य तिजारत क्या है? जो सोने और चांदी का निसाब है। और गल्ला कितना? 612। एक सवाल और है, किसी के पास सोना है 50 ग्राम और चांदी है 500 ग्राम, दोनों का हिसाब पूरा नहीं हो रहा है। हाँ मजूमा, सोना कितना है? 80 ग्राम, चांदी कितना है? 500 ग्राम। चांदी का निसाब 595, सोने का ग्राम कितना है? निसाब, दोनों का निसाब पूरा नहीं हो रहा है। तो क्या निसाब, किसी एक का निसाब मुकम्मल करने के लिए सोने और चांदी को मिलाया जाएगा? अगर दोनों दो अलग अलग जिन्स हैं तो निसाब को पूरा करने के लिए नहीं मिलाया जाएगा। लेकिन नकद को निसाब मुकम्मल करने के लिए मिलाया जाए, क्योंकि नकद सोने और चांदी के हिसाब से। इसी तरह गल्ला जात है मेरे भाइयों, गेहूं एक जिन्स है, जितने जिन्स के भी गेहूं होंगे सबको मिला करके निसाब निकाला जाएगा। गेहूं एक जिन्स है, जिस क्वालिटी के भी गेहूं हो, हाइब्रिड हो, गैरब्रिड हो, चाहे हो, सब गेहूं को मिला। लेकिन गेहूं 612 किलो खेत में नहीं पैदा हुआ, 600 किलो पैदा हुआ। लेकिन चना 600 किलो पैदा हुआ। अब चना और गेहूं दोनों दो जिन्स है कि नहीं है? क्या निसाब 612 पूरा करने के लिए दोनों को जोड़ लिया जाएगा? नहीं, क्योंकि जिन्स क्या है? अलग अलग है। तो अगर जिन्स अलग अलग है तो निसाब को पूरा करने के लिए मिलाया नहीं जाएगा, और अगर जिन्स एक है तो निसाब को पूरा करने के लिए मिलाया जाएगा। यह हुआ सोने और चांदी का निसाब। मेरे भाइयों, यही लगे हाथ ये भी बता देता हूं कि सोना और चांदी में दो तरह के होते हैं। कोई बिस्किट होता है, कुछ हार होता है, कान की बालियां होती हैं, जिनको जेवरात कहा जाता है ना? जिसे कौन इस्तेमाल करते हैं? औरतें। क्या उन जेवरों में ज़कात है जो इस्तेमाल के लिए तैयार किया गया है? क्योंकि वो बढ़ता नहीं है, लोग कहते हैं, वो बढ़ता नहीं है, ज़कात पढ़ने वाले माल में है। और मैं कहता हूँ वो भी बढ़ता, रेट घटता बढ़ता रहता उसका। तो सवाल ये है, और ये अक्सर सवालात लोगों के तरफ से आते हैं, कि वो जेवरात जो इस्तेमाल के लिए तैयार किए गए हैं, हमारी माए बहनें इस्तेमाल करती हैं रोजमर्रा की जिंदगी में या किसी भी वक्त, क्या उनमें भी ज़कात है? सवाल समझ में आ गया? मेरे भाइयों, चारों इमामों में से और उलमाए किराम में से और मुहद्दिसीन में से इसके बारे में दो राय है। इख्तिलाफ नहीं बतलाना चाहिए, राजे मसला बतलाना चाहिए, लेकिन इसलिए बतला देता हूं कि कहीं आप लोग गलत न समझें। कुछ इमाम और मुहद्दिसीन और उलमा कहते हैं कि नहीं, इस्तेमाल होने वाले जेवर में ज़कात नहीं, और उनके पास भी कुछ ना कुछ दलील है। कुछ उलमा और मुहद्दिसीन कहते हैं कि नहीं, चूंकि वो सोना है, चूंकि वो चांदी है, चूंकि वो माल है, माल में ज़कात वाजिब है ना, सोना है, चांदी है, माल है, और वो भी एक तरह से खजाना है। वरना कौन है सोना किस लिए खरीद के रखते हो? कि बच्चे की शादी होगी तो काम में आ जाएगा, पैसा रहेगा तो इधर उधर हो जाता है। इसलिए इस्तेमाल होने वाले जेवरात में भी ज़कात है। ये दो राय है। जहां तक मैंने पढ़ा है, मैंने इसके बारे में अध्ययन किया, गौर किया है, तो मेरी निगाह और अक्सर लोगों की निगाह शेख इब्न बाज रहमतुल्लाह अलैह और शेख इब्न तैमीय्या रहमतुल्लाह अलैह के फतवे पर जमती है कि इस्तेमाल होने वाले जेवरात में भी ज़कात है, और हर साल है, और हर साल। यही ज्यादा अहबत है, अफजल है, करीने कियास है, और दलीलों के हिसाब से यही ज्यादा मजबूत है। लिहाजा मेरे भाई, और यह बात और जान लीजिए, खास तौर पर जिन चीजों का ताल्लुक माल से होता है उसमें इंसान कौन सा रास्ता देखता है? ना देना पड़े, ना देना पड़े। लिहाजा मेरे भाइयों, अहबत यह है, बेहतर यह है
कि इस्तेमाल होने वाले ज़कात ज़ेवरात में भी ज़कात अदा किया जाए। अल्लामा सिद्दीक़ी रहमतुल्लाह अलैह ने अज़वाउल बयान में सारी दलीलों को लिखते हुए उन्होंने यही लिखा है, अहमद ये है, अफजल ये है कि इब्राए जिम्मेदारी से बरात हासिल करने के लिए, जिम्मेदारी से बरी होने के लिए ज़कात अदा किया जाए। और शेख इब्न बाज़ रहमतुल्लाह अलैह और शेख इब्न उथैमीन रहमतुल्लाह अलैह का यही फतवा है और यही ज्यादा काबिल एतमाद है। यह हो गया ज़कात के काम। आइए ज़कात मेरे भाइयों, जिस तरह हमारे ऊपर ज़कात निकालना वाजिब है, चाहे हम खुद निकालें और चाहे किसी को निकालने के लिए वकील या नायब बनाए। चलो एक सवाल पानी पीने के लिए। एक लड़का है जिसके बाप का इंतकाल हुआ पैदा होने के तीसरे दिन, और उसने वरासत पाई, और वरासत इतना पाई जो निसाब को पहुंच जा रहा। वो नाबालिग है, दूध पीता बच्चा है। क्या उसके उस नाबालिग दूध पीते बच्चे के माल में भी ज़कात वाजिब होगी अगर ज़कात के पाए जाने की शर्तें पाई जाती है तो, कि नहीं? जोर से बोलो भाई। ज़कात वाजिब होने के लिए मैंने बुलूगत शर्त नहीं बताया ना, बुलूगत नहीं शर्त बताया ना, उसके माल में भी ज़कात वाजिब हो, क्योंकि उसके पास क्या है? माल है। कौन अदा करेगा? उसका सरपरस्त, जो भी जिसके सरपरस्ती में आए। इसी तरीके से ज़कात आज वाजिब हो गई मेरे ऊपर, और मेरा माल हिंदुस्तान में है, मैं यहां हूं, कैसे अदा करूंगा? किसी को वकील बनाइए, किसी को। यहां ये मसला और जान लीजिए, उलमाए किराम ने तहदीद के साथ बयान किया है कि ज़कात जैसे वाजिब होती है फौरन निकालना जरूरी है। फौरन, उसमें टाल मटोल या अगला महीना तीसरा महीना नहीं कर सकते हैं। ज़कात फौरन वाजिब होती है, हज फौरन वाजिब होता है ना, इसमें फौरिया। दूसरी बात, एक और चीज मैं बता दूं, जो लोगों के ज़हन दिमाग में ये बात है कि रमजान ही में ज़कात निकालना है, ये सही है गलत? ना टोटल गलत ना टोटल सही। अगर रमजान में उसके ऊपर ज़कात वाजिब हो रही है तो रमजान में अदा करेगा। जिलहिज्जा में वाजिब हो रही है, जिलहिज्जा में। मेरे भाइयों, ये अल्लाह ताला ने एक सिस्टम बनाया है समाज के अंदर प्यार और मोहब्बत पैदा करने के लिए, अमीर के खिलाफ गरीब के दिल से नफरत निकालने के लिए, समाज में उखुवत और भाईचारगी पैदा करने के लिए, मुसलमान समाज से गुर्बत को खत्म करने के लिए अल्लाह ताला ने ज़कात वाजिब किया है। इसलिए जिसके माल में जिस वक्त ज़कात वाजिब हो, शव्वाल में वाजिब हो रही तो शव्वाल में निकाले, शाबान में वाजिब हो रही तो शाबान में निकाले, जिलहिज्जा में वाजिब हो रही है तो रमजान के लिए रमजान ही में ज़कात निकालना ये कहीं साबित है। हाँ, अगर रमजान में या मान लिया शाबान के आखिरी दिनों में ज़कात वाजिब हुई है और 2-4 दिन के बाद या हफ्ता 10 रोज के बाद रमजान आने वाला है, तब ऐसी सुन्नत बरकत महीने का इंतजार। लेकिन वाजिब हो रही रबीउल अव्वल में, इंतजार क्या कर रहा है? तो गरीब कैसे पड़ेगा? गरीब कैसे पड़ेगा? तो ये बात भी जान लीजिए। ज़कात के बहुत सारे मसाइल हैं शेख हाज़रीन किराम, बहुत सारे मसाइल हैं और सारे मसलों का समझना जरूरी है। आइए ज़कात दिया गया, जिस तरह ज़कात निकालना साहिब निसाब पर, साहिब शर्त पर फर्ज और वाजिब है, ऐसे ही ज़कात को मुस्तहिक तक पहुंचाना भी उसके ऊपर वाजिब है। ज़कात को मुस्तहिक तक, जो ज़कात का हकदार है, उस तक पहुंचाना भी इखलास के साथ, लिल्लाहियत के साथ, इबादत के तौर पर इस ज़कात को अदा करते हुए, ज़कात को ज़कात समझ करके, इखलास के साथ, लिल्लाहियत के साथ, इबादत समझ करके, ज़कात को ज़कात समझ करके जो ज़कात लेने का हकदार और मुस्तहिक है उस तक पहुंचाना भी ये जिम्मेदारी है। ज़कात निकाल या खुद पहुंचाए या अपने नायब या वकील के जरिए मुस्तहिक तक पहुंचाए। तो आइए देखा जाए कि ज़कात के पाने वाले या लेने का हकदार कौन कौन लोग हैं। अल्लाह ताला ने इसको सूरह तौबा की आयत नंबर 60 के अंदर एक ही आयत में बयान फरमा दिया है। किस सूरह में? सूरह तौबा आयत नंबर। अब ये कि किनको किनको ज़कात देना चाहिए
نہ یاد رہے تو یاد رکھنا سورہ توبہ آیت نمبر 7، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جس آیت کا خلاصہ وقت بڑی تیزی سے گزرا میں بیان کر رہا ہوں. زکوٰۃ یہ فقراء کے لیے ہے، مساکین کے لیے ہے، زکوٰۃ وصول کرنے والوں کے لیے ہے، دل جیتنے کے لیے ہے، گردن چھڑانے کے لیے ہے، قرض دار کو دینا جائز ہے، اللہ کی راہ میں جہاد میں دیا جائے گا، اور مسافر راہ رو کو دیا جائے گا. کتنے لوگ ہوئے؟ 8 لوگ. کون کون؟ فقراء، مساکین، زکوٰۃ وصول کرنے والے، دل جیتنے کے لیے، گردن آزاد کرنے کے لیے، قرض دار کے لیے، اللہ کی راہ میں، اور مسافر. ان 8 صفت والوں کو زکوٰۃ دینا جائز ہے. یہ صفت ہے، ذات نہیں. یہ بھی جان لیجیے گا، یہ نہیں کہ ذات کا فقیر ہے چاہے وہ کروڑ پتی ہو، چونکہ وہ فقیر ہے اسی. یہ صفت ہے، پہچان. فقیر جو ہو، مسکین جو ہو، جو یہ ہو، ان کو دینا جائے. اب فقیر کہتے کسے ہیں یہ بھی جان لیجیے. جس کی آمدنی، فقیر کہتے ہیں جس کی آمدنی ضرورت سے آدھی سے کم ہو. ہم سب بھائی، جس کی پوری آمدنی ضرورت سے آدھی سے کم ہو. مثال کے طور پر عبداللہ ہے، اس کے سال بھر کی ضرورت کے لیے 10,000 روپے چاہیے، چاہے ایک بار کی ہو چاہے آمدنی سے کتنا. ساری آمدنی ملا کر کے اس کی کل آمدنی کتنی ہے؟ 4,000 یا 3,000. تو ضرورت سے آدھی ہوئی کہ نہیں؟ آدھی سے کم. اب یہ کیا مانا جائے گا؟ اس کو اتنا زکوٰۃ دینا جائز ہو جائے گا جس میں سال بھر کی اس کی ضرورت پوری ہو. کتنا دیا جائے گا؟ سال بھر کی ضرورت اس کی. مسکین کہتے ہیں جس کے پاس اپنی ضرورت کا آدھا یا آدھا سے زیادہ ہو، پورا نہ ہو، یہ مسکین ہے. فقیر آدھا یا آدھے سے کم، مسکین آدھا یا آدھے سے زیادہ. مثال کے طور پر ایک آدمی جس کی ضرورت کے لیے سال بھر کے کل کتنے چاہیے؟ 10,000 روپے. اس کے پاس ہے کتنے؟ 6,000 یا 7,000. کم ہے نا؟ ضرورت سے کم ہے نا، لیکن آدھے سے زیادہ. اس لیے اس کو اتنی زکوٰۃ دی جائے گی جس میں سال بھر روٹی کپڑے مکان کے خرچ برچ اس کے چلتا ہے. اس کو کہا جاتا ہے مسکین. زکوٰۃ وصول کرنے والے یعنی جس کو اسلامی حکومت نے متعین کیا ہے کن کاموں پر؟ زکوٰۃ وصول کے لانے پر، زکوٰۃ کے مال کی حفاظت کرنے پر، زکوٰۃ کے مال کے بانٹنے پر، زکوٰۃ کے مال کے لیکھا جوکھا لکھنے پڑھنے پر. تو یہ کون لوگ ہوں گے؟ زکوٰۃ کے اصول کرنے والے، جن کو حاکم وقت نے، اسلامی حکومت کے، سلطنت کے بادشاہ نے متعین کر دیا ہے کہ تم دمام کی زکوٰۃ لانا، تم دمام کی زکوٰۃ کو لکھنا، تم دمام کی زکوٰۃ کو مستحق تک پہنچانا، تم اس کی دیکھ ریکھ کرنا. سمجھ گئے؟ تو ایسے لوگوں کو بھی زکوٰۃ دینا جائز ہے. دل جیتنے کے لیے ذرا یہ مسئلہ سمجھیے گا، کافر کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے. کافر کو زکوٰۃ دینا جائز ہے، لیکن ایک جگہ پر کافر کو بھی زکوٰۃ دینا جائز ہے. کب؟ دل جیتنے کے لیے. یعنی ایک کافر ہے، اگر اس کو زکوٰۃ کا مال دے دیا جائے تو اس لالچ میں وہ اسلام کو پڑھے گا اور اسلام قبول کر لے گا. امید ہو کہ نہیں صبح امید ہو کہ اگر اس کو دیا جائے، مال کا حریص سے دیا جائے تو اسلام کو پڑھے گا اور اسلام کو قبول کر لے گا. تو یہ دل توڑنا ہوا نا. تو ایسی صورت میں اسے زکوٰۃ دینا جائز. یا ایک کافر ہے جس کے ظلم و زیادتی سے بچنے کے لیے، سمجھے گا، اس کے ظلم و زیادتی سے بچنے کے لیے زکوٰۃ دینا جائز. گاؤں میں ایک کافر ہے، اگر اس کو زکوٰۃ نہ دیا جائے تو مسلمانوں کو مارے گا، کاٹے گا، جلائے گا، ظلم و زیادتیاں کرے گا. اس کو اتنا دے دیا جائے گا زکوٰۃ میں سے جس سے وہ اپنی دشمنی. اسی طریقے سے 2 پارٹیاں، عبداللہ اور عبد الرحمان، دونوں میں لڑائیاں ہو گئی کسی مسئلے پر، دونوں میں صلح کرانا ہے. تو صلح کرانے والا زکوٰۃ لوگوں سے اکٹھا کر کے کچھ ان کو دے کے کچھ ان کو دے کر کے صلح کرانے میں بھی زکوٰۃ دینا جائز. یہ ہوا تالیف قلب توڑنا. اسی طرح زکوٰۃ دینا قرض دار. ایک آدمی نے اپنی انسانی ضروریات کے لیے
قرض لیا، اب وہ قرض ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے، نہ گھر بیچ کر کے، نہ کھیت بیچ کر کے، نہ ہو، تو اس کو اتنی زکات دینا جائز ہو جائے گا جتنے میں اس کے قرض کی اللہ کی راہ میں جسے جہاد کہا جاتا ہے، اعلاء کلمت اللہ کے خاطر جہاد میں زکات دینا جائز ہے۔ مسافر کے لیے، کون سا مسافر؟ یہ نہیں کہ عطا رحمان سعیدی جا رہے ہیں سعودی ایئر لائن سے ہندوستان، مسافر ان کو لاؤ زکات دے دو، ارے بانٹنے کے لیے دے دو، کھانے کے لیے دے دو۔ ایک آدمی ہے چلا بامبے سے حیدرآباد، مجاہد بھائی چلے بامبے سے حیدرآباد، بامبے سے جیسے نکلے سامان چھن گیا، چوریاں ہو گئی، ڈکیتی پڑ گئی، اب حیدرآباد اپنے وطن ملک اپنے گھر تک پہنچنے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں رہتے، نہ کرایہ کا کھانا پینا، اور اے ٹی ایم کا کارڈ بھی نہیں ہے، کسی کوئی قرضہ بھی نہیں دینے والا ہے، یعنی اپنے اخراجات پورے کرنے کے لیے کوئی جائز ذریعہ وہاں موجود نہیں، تب ایسی صورت میں ان کو اتنی زکات دینا جائز ہو جائے گا جس میں یہ سفر بآسانی اپنے وطن تک کر سکیں۔ یہ مسافر کی بات ہوئی۔ میرے بھائیوں، یہ وہ لوگ ہیں جن کو زکات دینا جائز ہے۔ کن لوگوں کو زکات دینا جائز نہیں ہے؟ اس لیے میں پہلے کہہ چکا ہوں، جس نے زکات نکالنا واجب ہے مستحق کو دینا ہے، اور ان لوگوں کو نہیں دینا ہے جو مستحق ہے۔ دولت مند کو زکات دینا جائز نہیں ہے، کسی دولت مند کو، مالدار کو زکات دینا جائز ہے؟ چلو ایک سوال یہ ہے کہ ایک آدمی پھٹا پرانا ہمیشہ پہننا رہتا تھا، جھوپڑے پہ رہتا تھا، آپ نے اس کو مسکین سمجھ کر کے زکات دے دیا، بعد میں پتا چلا یار وہ تو مالدار ہے، تو آپ کی زکات ادا ہو جائے گی کہ نہ ادا ہو جائے گی؟ ادا ہو جائے گی، اس لیے کہ آپ نے فقیر سمجھ کے دیا۔ لیکن اگر وہ آدمی مالدار ہوتا، آپ جانتے کہ مالدار ہے اور زکات دیتے، تو آپ کی زکات ادا نہیں ہوتی۔ کمانے کے لائق طاقتور کے لیے، کمانے کے لائق طاقتور کے لیے، نبی اللہ ہچے کچے نوجوان ماشاءاللہ یہ اپنے بیوی بال بچوں کا خرچہ کما سکتے ہیں، لیکن یہ کماتے نہیں ہیں، بھکمنگائی پر، زکات و خیرات پر زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو ان کو زکات دینا جائز؟ مثال دیا ہو بھائی، زکات دینا جائز جو کمانے کی طاقت رکھتا ہے۔ لیکن ایک آدمی ہے کمانے کی طاقت رکھتا، کماتا بھی ہے، محنت بھی کرتا ہے، لیکن اتنے بچے ہیں یا اتنی ضروریات ہے کہ کمانے کے باوجود بھی پورے نہیں ہوتے، تو یا تو فقیر میں آئے گا یا تو وہ، لیکن کمانے کے کماتا ہے بھائی کا آئے گا، میاں صاحب ہوں، فقیر صاحب ہوں، شیخ برادری کا ہوں، خان برادری کا ہوں، انصاری برادری کا، میرے برادری میں اس برادری کو سب لوگ زکات دیتے آئے گا، کمانے کی طاقت رکھنے والے کو زکات۔ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زکات دینا جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے والدین کے لیے زکات دینا جائز نہیں۔ کس کے لیے؟ والدین، چاہے جتنے اوپر ہوں، اوپر کا مطلب ہمارے والدین، ان کے والدین، ابا، دادا، پردادا، چکر دادا، لکر دادا، حکر دادا، اوپر، ایسے امی، نانی، پر نانی، چکر نانی جو ہے، تو والدین کے لیے زکات دینا جائز نہیں ہے۔ اولاد چاہے وہ کتنے ہی نیچے ہو، اولاد کے لیے بھی زکات باپ نہیں دے سکتا ہے، اپنے اولاد کو، آپ مریم کو زکات نہیں دے سکتے، عبداللہ کو اپنی زکات نہیں، چاہے کتنے نیچے، یعنی اب میرا لڑکا، پوتا، پر پوتا، لکڑ پوتا، چکر پوتا نیچے، تو اولاد کے لیے بھی زکات دینا جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جن کے خرچ بچ کی ذمہ داری آپ پر ہے یا آپ نے لے لی ہے، ان کو بھی آپ اپنی زکات نہیں دے سکتے۔ جیسے معظم بھائی اپنی بیوی کو اپنی زکات دے سکتے ہیں، لیکن ان کی بیوی ان کو زکات اگر ایک دوسرے کو تو دے سکتی ہے، کیونکہ بیوی پر شوہر کا خرچ بچ نہیں۔ تو جن کے خرچ بچ کی ذمہ داری آپ پر، ماں باپ کے خرچ بچ کی ذمہ داری کس پر ہے؟ بیوی کے خرچ بچ کی ذمہ داری کس پر ہے؟ اولاد کے خرچ بچ کی ذمہ داری کس پر ہے؟ ہمارے اوپر، ہم دیں۔ یا اسی طریقے سے ایک یتیم لڑکا تھا، میں نے اس کی پوری ذمہ داری لے لی، کفالت لے لی، یتیم ہے یا فقیر ہے یا مسکین ہے، پوری کفالت اگر ہم نے اس کی لے لی، تو کیا ہم اپنی زکات سے اس کی کفالت کریں گے؟ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے خرچ بچ کی ذمہ داری میں نے اپنے اوپر اس کو واجب کر لیا۔ تو جس کے خرچ بچ کے ہم ذمہ دار ہیں یا ذمہ داری قبول کر لی ہے، ان پر بھی زکات نہیں دے سکتے۔ میرے بھائیوں، زکات کے صحیح ہونے کے لیے تو بنیادی شرط بھی ہے، ایک نیت دو معمول لہو
اللہ کے لیے نیت خالص ہو، اللہ کے لیے کیا ہو، ریاکاری، ڈھنڈورا، شہرت طلبی، احسان جتلانا، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا، تکلیف پہنچانا، یہ اگر پایا گیا ریاکاری، شہرت طلبی، دنیا داری، تو زکات صحیح نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے نیت العمل، ایک تو اخلاص اللہ کے لیے، ایک اس بات کی نیت ہو کہ یہ زکات ہے، میں زکات دے رہا ہوں۔ عبادتوں کی نیت الگ الگ، نماز کی نیت نماز کے حصے سے، حج کی نیت حج کے حصے سے، روزہ کی نیت روزہ کے، اسی طرح عمل زکات کی نیت۔ دوسری بات متابعت، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، زکات ادا کرنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی۔ میرے بھائیو ساتھیو، ایک مسئلہ اور جان لیجئے، اگر ضرورت ہے تو کوئی آدمی ہے جس کے پاس اتنا مال ہے جس میں زکات واجب ہوتی ہے، مان لیا شعبان میں زکات واجب ہوگی، اس کے پاس اتنا مال ہے کہ شعبان میں اس کے اوپر زکات واجب ہوگی، اگر ضرورت ہے تو پیشگی بھی زکات ادا کیا جا سکتا ہے، پھر حساب رکھ کر کے لے کیا جائے گا، یہاں تک کہ 2 سال کی پیشگی زکات ضرورت اگر آ گئی، ضرورت آ گئی زکات نکالنے کی، تو 1 سال 2 سال کی پیشگی زکات نکالنا اس آدمی کے لیے جائز ہے جو صاحب نصاب یا صاحب زکات ہے۔ بھائیو صاحب، کیونکہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی زکات جو ہے 2 سال پہلے لیا گیا تھا، اور بہت ساری باتیں ہیں، لیکن چونکہ 10 بج چکے ہیں اس لیے میں پروگرام کو ختم کرنا چاہتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی راہ میں خرچ کرنے والا سب سے مالدار مومن بنائے، دنیا کو دنیا اور آخرت کو اصل مقصد سمجھنے والا انسان بنائے، ہر حرام کمائی سے محفوظ رکھے، اللہ زکات دینے والا بنائے، زکات ادا کرنے والا بنائے، نفلی صدقات و خیرات دینے والا بنائے۔ اور میرے بھائیوں ساتھیوں، زکات جس کے اوپر واجب نہیں ہو رہی ہے انہیں بھی چاہیے نفلی صدقات و خیرات کے ذریعہ اللہ کی قربت حاصل کریں، اس لیے کہ جب کوئی بندہ اللہ کی رضا کے لیے ایک دانہ خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس دانے کو، معمولی چیز کو پالتا ہے، بڑھاتا ہے، پالتا بڑھاتا ہے، جیسے کہ ایک آدمی اپنے گھوڑے کے بچڑے کی دیکھ ریکھ اور پرورش کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ پہاڑ کے برابر کر دیتا ہے۔ روزانہ 2 فرشتے اترتے ہیں میرے بھائی ساتھیوں، روزانہ 2 فرشتے اترتے ہیں، ایک کہتا ہے اے اللہ تو اپنی راہ میں خرچ کرنے والے پر خرچ کر، اللہ تو اپنی راہ میں خرچ کرنے والے پر خرچ کر، اے اللہ تو اپنی راہ میں روکنے والے سے روک لے، تو اپنی راہ میں روکنے والے سے روک لے۔ اور میرے بھائیوں ساتھیوں، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے کس طرح اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے، چاہے صدقات و زکات ہو اور چاہے نفلی صدقات ہو، اور آپ وہ واقعہ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول اکرم کسی ضرورت کے لیے مال اکٹھا کرنے لگے، حضرت عمر نے سوچا آج میں نیکی میں ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا، آج میں برتری لے جاؤں گا ابو بکر پر۔ عمر اپنے مال کا 1/3 یا آدھا حصہ لے کر کے آئے، اور اس کے بعد ابو بکر لے کر کے پوچھا اللہ کے رسول سے، ابو بکر گھر میں کیا چھوڑ کے آئے؟ کہا اللہ اس کے رسول کا نام چھوڑ کر کے آیا ہوں، سارا اثاثہ لا کر کے قدم مبارک پر نچھاور کر دیا۔ عمر نے کہا میں ان سے آگے کبھی نہیں بڑھ سکتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ، جن کو غنی کا لقب ملا، جنہوں نے بیر روما خرید کر کے مسلمانوں کی پریشانیاں دور کی اور مسلمانوں کے پانی کے انتظام کیا اور جیسے اسرا تیار کیا میرے بھائی ساتھیوں۔ لہذا میرے بھائی ساتھیوں، 2 باتیں خصوصی کے ساتھ گزارش کرتا ہوں، حلال کمانا، حرام نہ کمانا، حلال کھانا، حلال پہننا، حرام سے کما کے کھانے پینے کے انتظام نہ کرنا اور نہ اپنے بچوں کو حرام کھلانا، کیونکہ حلال ہی میں برکت ہے، حلال ہی کمانے کا حکم دیا گیا ہے۔ حرام بے برکتی کا سامان ہے، حرام نفرت و دشمنی کا سامان ہے، اور حرام کے ذریعے سے نہ ہمارے جسم کا گوشت پوش صحیح رہے گا اور نہ ہماری اولاد سے رہے گی، چنانچہ ہماری عبادت قبول نہیں ہوگی۔ دوسری بات، جس آدمی کو اللہ نے اتنا مال دیا ہے جن میں زکات واجب ہو رہی ہے، زکات کے مسائل کو سن کے پڑھ کے سمجھ کر کے وقت پر زکات کو ادا کرے اور مستحق تک پہنچائے۔ اسلام وہ دین ہے، اسلام وہ مذہب ہے جو اللہ کا چنا ہوا دین ہے، جس کے اندر سارے مشکلات کا حل ہے اور جس کے
اندر غریبی کا علاج ہے، جس کے اندر ہر طرح کی غریبی کا علاج ہے۔ یہ زکوٰۃ غریبی کے علاج کا ایک مضبوط ذریعہ اللہ نے پیدا کیا، بھائی چارگی کے لیے، الفت و محبت پیدا کرنے کے لیے، برابری اور مساوات پیدا کرنے کے لیے، اور بہت سارے فوائد کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے اپنے مسلمان بندوں پر زکوٰۃ کو فرض کیا۔ لہذا میرے بھائیوں، اس فریضے کی ادائیگی میں کوتاہی اور سستی سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری کمائیوں میں برکت دے، ہماری غربتوں اور پریشانیوں کو دور کر دے، ہمیں زکوٰۃ نکالنے والا بنائے، ہمیں غریبوں کی مدد کرنے والا بنائے اور خاتمہ بالخیر ہو۔ آمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ، زکوٰۃ کے موضوع پر شیخ محترم کا بیان بڑی تفصیل کے ساتھ، جس میں فضائل بھی تھے، مسائل بھی تھے، ترغیب بھی تھا، ترغیب بھی تھی،